بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل او کچھ سیکھیں۔ آپ تمام حضرات کا پھر ایک بار ہمارے یوٹیوب چینل او کچھ سیکھیں میں خیر مقدم ہے۔ قرآن پاک پڑھانے کے رہنما اصول، اس پر سبق نمبر 5 ہے۔ آج کے سبق کے اندر ہم انشاءاللہ العزیز بات کریں گے کہ حفظ والے بچوں کو سبق کیسے یاد کرایا جائے۔ تو جی ہاں ناظرین، سبق کو یاد کرنے کے اعتبار سے بچے دو قسم کے ہوتے ہیں۔ ایک تو وہ بچے جو بہت ہی چست چالاک ہوتے ہیں، ذہین فطین ہوتے ہیں، اور وہ آپ ان کو جتنا سبق دے دیں وہ جگہ پر بیٹھ کر جلدی سے یاد کر کے آپ کو آ کر سنا دیتے ہیں۔ اور دوسرے بچے وہ ہوتے ہیں، آپ ان کو 3 یا 4 سطریں دیں، وہ بھی جگہ پر بیٹھ کر تقریباً 3 یا 4 سطروں کو یاد کرنے کے لیے 5 یا 6 گھنٹے لگا دیتے ہیں، پھر بھی ان کو بڑی مشکل سے جا کر یاد ہوتا ہے۔ جب وہ آپ کے سامنے آتے ہیں تو پھر وہ پڑھ نہیں پاتے، ان کو بھول جاتا ہے۔ تو ایسے بچوں کے بارے میں آج کا سبق اہم ہونے والا ہے، اور اساتذہ کرام کے لیے بھی اہم ہونے والا ہے۔ اگر ایسے بچے آپ کی کلاس کے اندر بھی ہیں تو آپ نے ان کو کس انداز کے ساتھ یاد کروانا ہے تاکہ وہ آپ کو پریشان نہ کریں، اچھے سے یاد کر کے جلدی سے یاد کر کے آپ کو سنائے، سبق سنانے کے بعد پھر منزل اور سبقے وغیرہ یاد کرنے کے اندر مصروف ہو جائیں۔ تو کون سا طریقہ اپنانا چاہیے ایسے بچوں کے لیے؟ تو آج کے سبق کے اندر ہم اسی کے بارے میں کچھ ڈسکس کرنے والے ہیں اور آپ کو کچھ بتلانے والے ہیں۔ تو سبق کو آخر تک دیکھیں، انشاءاللہ العزیز یقیناً فائدہ ہوگا۔ تو جی ہاں ناظرین، اگر آپ کی کلاس کے اندر بھی ایسے بچے موجود ہیں جو سبق یاد کرنے کے اندر کمی کوتاہی کرتے ہیں یا محنت کرتے ہیں لیکن ان کو سبق یاد نہیں ہوتا، تو آپ ایسے بچوں کے ساتھ یہ طریقہ اپنائیں انشاءاللہ العزیز۔ 1 ہفتے کی محنت کے بعد وہ بچے خود سے جلدی سے تقریباً جو سبق ان کو 6 یا 7 گھنٹوں کے اندر یاد ہوتا تھا وہ منٹوں کے اندر زیادہ سے زیادہ 1 گھنٹہ یا آدھے گھنٹے کے اندر وہ یاد کر کے آپ کو سنائیں گے انشاءاللہ العزیز۔ تو جی ہاں ناظرین، آپ ایسے بچوں کو اپنے ساتھ بٹھائیں۔ تو اپنے ساتھ جب بٹھا لیں تو آپ جو اس کو سبق دیں تو ہر آیت یا ہر سطر کے 2 حصے بنا لیں۔ مثال کے طور پر آپ نے اس کو سبق دیا تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، تو اس آیت کے 2 حصے کر لیں، یا یوں سمجھ لیں کہ اس لائن کے اس سطر کے 2 حصے کر لیں۔ پہلے اس بچے کو آپ کہلوائیں تبارک الذی بیدہ الملک، تبارک الذی بیدہ الملک 3-4 مرتبہ یہ کہلوائیں۔ اس کو کہیں کہ اب ادھر ہی میرے سامنے ساتھ بیٹھ کر آپ پڑھتے رہیں۔ جب وہ بچہ بار بار پڑھے گا تو اس کو جب یہ یاد ہو جائے، آپ نے پھر آگے والے الفاظ جو ہیں وہ دے دیں، وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ 3-4 مرتبہ اس کو دہروا دیں، اس کو کہلوا دیں، پھر اس کو کہیں کہ آپ اس کو پڑھتے رہیں۔ وہ بچہ پڑھتا جائے گا، اس کو جب یہ یاد ہو جائے آپ اس کو کہیں کہ شروع سے تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، یہاں تک 4-5 مرتبہ وہ کہہ لے بچہ۔ وہ کہنے کے بعد، دہرانے کے بعد پھر آپ اس کا یہ سن لیں، اسی طرح آگے والی آیت کے اندر یہ طریقہ اپنائیں، تو انشاءاللہ العزیز یہ بچہ بہت جلد یاد کر لے گا، اور جب اس کو سبق یاد ہو جائے تو آپ نے پھر اس کا سبق سن لینا ہے اور اب اس کو منزل اور سبقی وغیرہ پر مصروف کر دینا ہے۔ تو اس انداز کے ساتھ 1 ہفتہ جب محنت کر لیں تو 1 ہفتے کے بعد اب بچے کے اندر آپ نے احساس پیدا کرنا ہے، بچے کو یہ باور کرانا ہے، یہ بتلانا ہے کہ دیکھیں بھائی، جگہ پر بیٹھ کر آپ صحیح طرح سے کام نہیں کرتے نا، آپ توجہ کے ساتھ نہیں پڑھتے نا۔ جگہ پر جو سبق آپ کو 6 یا 7 گھنٹوں کے اندر بڑی مشکل سے یاد ہوتا تھا، دیکھیں میرے ساتھ بیٹھنے سے آپ کو آدھے گھنٹے کے اندر یاد ہو گیا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ جگہ پر اچھی طرح کام نہیں کرتے، آپ توجہ سے پڑھتے نہیں ہیں۔ اس بچے کے اندر جب احساس پیدا ہو جائے گا اور دوسرے نمبر پر اس کو یاد کرنے کا طریقہ بھی آ جائے گا کہ میں نے اس انداز کے ساتھ یاد کرنا ہے، تو وہ جگہ پر بیٹھ کر ٹائم اپنا وقت ضائع نہیں کرے گا اور وہ سبق یاد کرنے کے اندر لگا رہے گا، مصروف رہے گا، اور اس کو سبق یاد کرنے کا طریقہ تو ویسے بھی آ گیا۔ تو اب جب اس کو سبق یاد ہونے لگ جائے گا، اس سے آپ کو کافی سارے فائدے حاصل ہوں گے۔ پہلا فائدہ تو یہ ہوگا کہ یہ بچہ جگہ پر وقت ضائع نہیں کرے گا، کھیل کود کے اندر مصروف نہیں ہوگا۔ جب جگہ پر کھیل کود کے اندر مصروف نہیں ہوگا اور وقت ضائع نہیں کرے گا تو آپ کو اس بچے پر غصہ بھی نہیں آئے گا۔ اور دوسرے نمبر پر
یہ بچہ جب یاد کر کے سنانے آئے گا تو اس وقت چونکہ اس کو سبق یاد ہوگا، سبق یاد ہونے کی وجہ سے اب اس پر بھی غصہ نہیں آئے گا۔ جس طرح پہلے اس کو یاد نہیں ہوتا تھا، آپ کو غصہ آتا تھا، اب یاد ہونے کی وجہ سے اب اس پر آپ کو غصہ بھی نہیں آئے گا۔ اور تیسرے نمبر پر جب اس نے اچھی طرح سبق سنا لیا تو اب چونکہ آپ کو غصہ بھی نہیں آیا تو یہ بچہ بھی مار پیٹ سے بچ جائے گا، ڈنڈے اور تماچوں وغیرہ سے بچ جائے گا۔ تو اس وجہ سے یہ بچہ اب ماشاءاللہ پڑھنے کے قابل ہو گیا، اس کے اندر اتنی استعداد پیدا ہو گئی، اتنا احساس پیدا ہو گیا کہ یہ بچہ خود سے سبق یاد کرنے کے قابل ہو گیا۔ تو جب پھر ایک اور فائدہ بھی حاصل ہوگا، جب یہ بہت جلد سبق یاد کر کے آپ کو سنا دے گا تو اسی طرح منزل اور سبکی وغیرہ بھی اس کو اچھی طرح یاد ہو جائے گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ پہلے جو ٹائم سبق یاد کرنے کے اندر لگتا تھا اب وہی ٹائم سبکی اور منزل یاد کرنے کے اندر لگے گا، تو اس سے کافی سارے فائدے حاصل ہوں گے۔ تو جی ہاں ناظرین، آج کے سبق کے اندر ہم نے سیکھ لیا ان بچوں کے لیے جن کو سبق یاد نہیں ہوتا، کون سے طریقے سے اور کون سے اعتبار سے آپ نے ان کو سبق یاد کرانا ہے کہ جلدی سے وہ بھی سبق یاد کر کے آپ کو سنا دیں۔ تو اگلے سبق کے اندر ہم انشاءاللہ العزیز منزل پر بات کریں گے۔ اگر بچے ایسے ہیں کہ ان کو منزل یاد نہیں ہوتی یا منزل یاد ہوتی ہے پھر بھول جاتی ہے تو ان کے لیے اگلے سبق کے اندر ہم انشاءاللہ ڈسکس کریں گے۔ تو آج کے لیے اتنا ہی، اور ملتے ہیں اگلے سبق کے اندر۔ اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا اور مجھے اپنی خصوصی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔